یہ واقعہ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے کا ہے، جب میرا بھائی بیریلی کالج میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں گھر جانے سے پہلے وہ ہاسٹل سے بازار گیا تاکہ ہم بہنوں کے لیے کچھ چوڑیاں خرید سکے۔ وہ چوڑیاں چننے میں اتنا خوش تھا کہ بغل میں کھڑی ایک خاتون نے پوچھا، یہ چوڑیاں کس کے لیے لے رہے ہو؟ اس نے پہلے جواب نہیں دیا، سوچا شاید وہ کسی اور سے بات کر رہی ہیں۔ پھر دوبارہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ اپنی بہنوں کے لیے ہیں۔ اس خاتون نے اسے اور بہتر چوڑیاں دکھائیں اور وہ خرید لیں۔ اس کے بعد انہوں نے اشارہ کیا کہ ان کے ساتھ چلو۔ ان کے ساتھ ایک بڑی بی یعنی خادمہ بھی تھیں۔ بھائی نے محسوس کیا جیسے کوئی مقناطیسی قوت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ راستے میں زیادہ بات نہیں ہوئی، صرف نام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا نام زبیدہ ہے۔ جس محلے میں پہنچے وہ یور نے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اوپر منزل پر جانے سے پہلے اسے 10 منٹ انتظار کرنے کو کہا۔ جب 10 منٹ بعد وہ نیچے آئی تو وہ کالے برقعے میں ملبوس تھی اور وہ بڑی بھی ساتھ نہیں تھی۔ یور نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت عورت، وہ بھی اتنے خوبصورت زیور میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مغرب کا وقت تھا۔ زبیدہ نے کہا کہ بدھی گنگا کی سیر چلتے ہیں۔ وہاں سے ایک تانگا ہیا اور دریا تک پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو گیا۔ قریبی ایک کشتی میں ایک بوڑھا آدمی لیٹا ہوا تھا۔ یور نے اسے 5 روپے دیے اور وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ زبیدہ نے بتایا کہ ان کا پورا نام زبیدہ خاتون ہے اور وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ ان کے والد کا نام قاسم تھا اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک بہن اور 2 بھائی ہیں۔ پھر انہوں نے یو کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ نام یو ہے، کالج میں پڑھتا ہوں، ابو ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر ہیں، ہم 7 بھائی اور 5 بہنیں ہیں اور ابھی شادی نہیں ہوئی۔ کشتی دھیرے دھیرے چل رہی تھی، ہر طرف سناٹا تھا۔ میرا بھائی بار بار پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ گھر سے کیسے نکل آئیں، اجازت کیسے ملی، لیکن ہر بار سوال زبان پر آ کر رک جاتا، شاید ان کے حسن کے روب کی وجہ سے یا اس لمحے کی خوشی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سیر میں دونوں نے کچھ اشعار بھی سنے۔ ایک پل میں جب کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو یور کی آنکھیں چاندنی سے چوندھیا گئیں۔ اسے لگا جیسے زبیدہ کے ماتھے سے کوئی چمکتی چیز ٹوٹ کر پانی میں گری۔ پھر چھپاک کی آواز آئی۔ وہ گھبرایا، لیکن اگلے ہی پل زبیدہ اطمینان سے بیٹھی دکھیں تو سکون ہو گیا۔ رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے۔ اگلی ملاقات کا وعدہ ہوا۔ اگلے دن مغرب کے وقت یور ان کے مکان پر آئے گا اور پھر سیر ہوگی۔ اس کے بعد دونوں واپس شہر آئے۔ گھر چھوڑ کر وہ ہاسٹل چلا گیا۔ راستے میں اس نے پوچھا کہ اتنے بڑے شہر میں اس میں کیا خاص بات دیکھی؟ وہ بس مسکرا دی۔ اگلا دن وہ وقت پر پہنچا، نیچے آوازیں دیتا رہا، پھر اوپر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بزرگ تسبیح ہاتھ میں لیے باہر آئے۔ یور نے اپنا نام بتایا اور زبیدہ کو بلانے کی گزارش کی۔ بزرگ نے حیرت سے کہا، یہاں زبیدہ نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی، ہم میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں۔ یاور نے بتایا کہ کل اسی وقت وہ یہاں آیا تھا، وہ خاتون یہیں سے تیار ہو کر اس کے ساتھ گئی تھی۔ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے قسم کھا کر کہا، بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں صرف ہم دونوں رہتے ہیں اور ہم قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے ہیں۔ اگلے دن یور نے ابو کو خط لکھا کہ وہ کالج کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ لکھنؤ جا رہا ہے اور 10 دن بعد گھر آئے گا۔ اس کے بعد اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ وہ ہر روز اس مکان کے نیچے زبیدہ کا انتظار کرتا رہتا۔ کئی دن گزر گئے لیکن وہ کہیں نہ دکھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ کہیں وہ کوئی طوائف تو نہیں، اس لیے وہ روز کوٹھوں پر جا کر تلاش کرتا رہا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ 15 دن بعد ابو خود آ گئے۔ یور کی داڑھی بڑھ چکی تھی، چہرہ بھیانک ہو رہا تھا۔ ابو نے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اسے زبردستی گھر لے گئے۔ زبیدہ سے ملنے کے بعد یور کا سکون چھن گیا تھا۔ یہ محبت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب تجسس تھا جو اسے چین نہ لینے دیتا۔ وہ کون تھی؟ کہاں چلی گئی؟ جھوٹ کیوں بولا؟ جس مکان سے وہ نکلی بالکونی سے جھانک کر دیکھا بھی تھا، پھر بزرگ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات اس کے ذہن میں گھومتے رہے۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔
بال داڑھی پڑ گئے، جب موقع ملتا وہ گھر سے نکل جاتا، کبھی اس محلے میں، کبھی بودھی گنگا کے کنارے۔ ابو نے بہت سمجھایا، تعویذ گنڈے بھی لیے، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وہ صرف یہی پوچھتا، وہ کہاں چلی گئی؟ جواب دو تو میں تلاش چھوڑ دوں گا۔ یہ سوالات اس کے ذہن میں گھومتے رہے۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ بال داڑھی پڑ گئے، جب موقع ملتا وہ گھر سے نکل جاتا، کبھی اس محلے میں، کبھی بودھی گنگا کے کنارے۔ ابو نے بہت سمجھایا، تعویذ گنڈے بھی لیے، لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ وہ صرف یہی پوچھتا، وہ کہاں چلی گئی؟ جواب دو تو میں تلاش چھوڑ دوں گا۔ ایک دن ایک بزرگ رشتہ دار آئے۔ انہوں نے بھی یور کی حالت سنی اور اسے اپنے گھر بلایا۔ یور دوسرے دن پہنچ گیا۔ بزرگ نے ایک پرانا پلوٹ کھولا اور بہت پرانی تصویر نکالی۔ یہ پہچانتے ہو؟ تصویر دیکھ کر یور کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ بہت پرانی تھی، نقش مٹ رہے تھے، لیکن وہ پہچان گیا، یہ وہی زبیدہ تھی۔ تصویر پر تاریخ ابو کی پیدائش سے بھی پہلے کی تھی۔ بزرگ نے کہانی سنائی، بیٹا، ہم وہم پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اللہ کی قدرت پر یقین ہے۔ جس مکان کی طرف تمہیں لے گئی تھی، وہاں 100 سال پہلے ایک حویلی تھی جو زبیدہ کے دادا کی تھی۔ زبیدہ وہاں پیدا ہوئی، پلی بڑھی، اس کی شادی ہونے والی تھی۔ دولہا اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ دونوں میں بچپن سے پیار تھا، لیکن رشتہ داری کی رنجشیں تھیں۔ مشکل سے شادی ہوئی۔ شادی کے بعد دلہن سسرال میں صرف ایک دن رہی۔ مغرب کو دلہا دلہن سیر کے لیے نکلے۔ بودھی گنگا پر کشتی لی۔ چاندنی رات تھی۔ دلہن نے پانی میں چاند کا عکس دیکھنا چاہا تو اس کے ماتھے سے سونے کا جھومر گر گیا۔ وہ چیخی، ہائے میرا جھومر گر گیا۔ دولہا نے پکڑنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالا، لیکن جھومر گہرائی میں چلا گیا۔ وہ بے اختیار کشتی سے کود گیا اور ڈوب گیا۔ دلہن نے دیکھ کر چیخ ماری اور کودنے لگی، لیکن ملاح نے روک لیا۔ وہ غم سے ٹوٹ گئیں اور آخر میں اپنے سہاگ کے دوپٹے سے پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ بزرگ نے کہا، یہ ہمارے خاندان کی پرانی کہانی ہے۔ زبیدہ ہماری پرکھوں کی بیٹی تھی۔ اس نے تم سے سچ کہا تھا کہ اس کے 2 بھائی اور ایک بہن تھے، لیکن یہ جھوٹ بولا کہ شادی نہیں ہوئی۔ وہ تو صرف ایک رات کی دلہن تھی۔ یور نے زیادہ کچھ نہیں پوچھا، بس اتنا کہا، آپ نے میرے تجسس کا علاج کر دیا۔ اس کے بعد اس کا جنون ختم ہو گیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور کبھی زبیدہ کی تلاش نہیں کی۔ آج بھی جب میرا بھائی اس واقعے کو یاد کرتا ہے تو وہ کہیں کھو جاتا ہے۔ ہم اسے ایسے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اگر وہ بزرگ نہ ملتا تو شاید یہ سادہ اس کے ذہن میں ہمیشہ رہتا۔